بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جناب چودھری پرویز الہی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے اندر انکشاف کیا کہ ہم نے قرآن مجید کا ایک ایسا ترجمہ بنایا جس میں بہت سارے فرقوں کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک ترجمے کے پر متفق ہو گئے ہیں. اور مجھے یہ تو اندازہ نہیں ہے کتنے فرقے تھے. ویسے تو ہم اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ ایم ڈی او کو نکال کے اس میں سے 72 فرقے جو سے ہیں بقایا ان کے پاس موجود ہیں, تو انہوں نے یقیناً انہی فرقوں سے بات کی ہوگی. اور انہوں نے بتایا کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اس کے ساتھ ہم نے ہدایت کی ہے جو کہ ہم نے وفاق سے لی ہے. یہ وفاق نے پہلے کیا تھا اور ہم نے بھی اس پہ عمل کیا ہے. اس کے اندر یہ ہم نے کیا ہے کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ساتھ ہم لکھیں گے آخری نبی یا خاتم النبیین. خاتم النبی تو انہوں نے کہا کیونکہ وہ پنجابی اسپیکنگ کا یہ شاید نہ وہ کہہ سکتے ہوں, انہوں نے کہا یہ آخری نبی ہوں گے جی, وہ جہاں پہ بھی ترجمہ ہوگا وہ آخری نبی لکھیں گے. تو میں تھوڑا سا سن کے حیران ہوا کیونکہ ہم نے یہی سنا تھا کہ قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری تو خدا تعالیٰ کی ہے. اگر آپ قرآن مجید کی عربی کی اگر توہین کریں کہ آپ قرآن میں لکھا کچھ ہے اور آپ کریں کچھ, تو یہ بھی ایک توہین کے اندر آتی ہے. تو میں نے اس کے لیے ہمارے ایک اسکالر ہیں ٹورانٹو کے انصر رضا صاحب کو میں لائن پہ لے رہا ہوں اور میں ان سے معلومات کروں گا کہ کیا یہ قرآن مجید کی توہین نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انصر صاحب, آپ نے میرا سوال سن لیا جی, اور میں بڑا حیران تھا اس بات پہ کہ میں اس کو کیسے حل کروں. پھر آپ سے خیال آیا کہ آپ اس کا مناسب جواب دے سکتے ہیں. انصر صاحب پلیز گو ہیڈ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جو ابھی انہوں نے بات کی ہے اس کے دو جو اہم نکات ہیں, اس میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ متحدہ علماء بورڈ بیٹھا ہے اور اس میں تمام کاتب فکر کے علماء موجود تھے اور انہوں نے سب نے مل کر ایک متفقہ جو ترجمہ ہے قرآن کریم کا وہ مرتب کیا ہے. سوال یہ ہے کہ آج سے پہلے یہ علماء ایک متفقہ ترجمے پر متفق کیوں نہیں ہوئے, اور کیا ان کو حکومت کا انتظار تھا کہ حکومت انہیں کہے تب وہ ایک متفقہ ترجمہ بنائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ متفقہ ترجمہ جو ہے کیا یہ مسلمانوں کے تمام فرقوں کے تمام جو اختلافی مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہے. اچھا ذرا سی آواز اپنی اونچی رکھیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کے مختلف فرقوں میں جو اختلافی مسائل ہیں ان کو وہ حل کرتا ہے یا نہیں, خاص طور پہ وہ مسائل جو آج تک حل طلب تھے اور کبھی بھی حل نہیں ہوئے. مثلا جو شیعہ اور سنی میں بنیادی دو مسائل ہیں, ایک عقیدہ امامت ہے جس کو سنی نہیں مانتے اور شیعہ مانتے ہیں, اور پھر جو 2-3 کے علاوہ تمام صحابہ کرام کو مرتد اور منافق قرار دینا, خاص طور پر خلفائے راشدین کو اور امہات المومنین کو, خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں, جو لان تان کرتے ہیں, تبرہ کرتے ہیں, کیا وہ بھی حل ہو گئے ہیں اس میں؟ کیا جو سنی وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دیتے ہیں اور جو وہابی ہیں وہ سنیوں کو مشرک اور بدعتی قرار دیتے ہیں, کیا وہ مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں؟ کیا اہل حدیث جو مقلدین کو کہتے ہیں کہ یہ تقلید جائز نہیں ہے وہ بھی جائز ہو گئی ہے یا وہ حرام ہو گئی ہے؟ تو اس طرح کے جو بنیادی مسائل ہیں اس کے متعلق نہیں انہوں نے بتایا کہ وہ حل ہوئے کہ نہیں ہوئے, اور اگر وہ حل نہیں ہوئے تو پھر یہ متفقہ ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ متفقہ ترجمہ جو ہے وہ اسکولوں تک کیوں محدود ہے, اس کو پبلک میں کیوں نہیں کیا گیا, شائع کیوں نہیں کیا گیا. لیکن جو بنیادی سوال میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمام مسائل حل ہو گئے ہیں اس میں, اور امت مسلمہ کا ایک متفقہ
عقیدے پر اتفاق ہو گیا ہے اور تمام فرقوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں، یہ دیکھنا بھی باقی ہے جب وہ سامنے آئے گا، اور وہ سامنے اس وقت آئے گا جب اس کی عام اشاعت اور اتباعت ہوگی۔ جی چودھری پرویز لائی نے میں بیان کیا ایک چیز، ان کا صرف نقطہ نظر ایک ہی چیز پہ تھا، آخری نبی کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جہاں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں آگے ہم آخری نبی لکھ دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ میرا آپ کے سوال یہ ہے کہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے قرآن مجید کو بہت ڈیپلی اسٹڈی کیا ہوا ہے، اور آپ تفسیریں بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، تو کہیں پہ یہ آتا ہے کہیں پہ جہاں لکھو آخری نبی کسی جگہ کسی عربی کا مطلب؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اول تو قرآن کریم میں کسی بھی جگہ پہ لفظ آخری نبی نہیں ہے، اور ترجمے میں مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ ترجمہ اس چیز کا کرتے ہیں جو اصل متن میں، اصل ٹیکسٹ کے اندر موجود ہو۔ جو چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے اس کا آپ ترجمہ نہیں کر سکتے، وہ تفسیر ہوگا، ترجمہ نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ترجمہ بنا لیا، اور وہ ترجمہ جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ جو الفاظ اصل ٹیکسٹ کے اندر موجود ہیں اس کا آپ ترجمہ کریں گے کہ یہ الفاظ مصنف نے استعمال کیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں مصنف تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے الفاظ استعمال ہی نہیں کیے اس کا آپ ترجمہ کر کیسے سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک محفوظ کتاب ہے، اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے، اس کی جو ترتیب ہے، وہ اس کی حفاظت خود خدا کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر یعنی یہ قرآن ہم نے خود نازل کیا ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے۔ تو جب حفاظت ٹیکسٹ کی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے تو آپ ٹیکسٹ میں تو کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ ترجمے کے اندر یہ کہیں گے کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے تو ترجمے کے لیے وہ لفظ اس کے اندر ہونا چاہیے نا۔ کوئی بھی لفظ قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے جس کا ترجمہ آخری نبی ہو۔ خاتم النبیین جو الفاظ آئے ہیں سورہ الاحزاب کی آیت میں، تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کی مہر ہے۔ جو بڑے بڑے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ نبیوں کی مہر کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے عقیدے کے لحاظ سے آخری نبی کر لیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا، جہاں بھی آئے گا، وہاں پہ آگے آخری نبی لکھا ہوگا۔ مثلا ایک آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اب اس میں یہ کہا جائے گا کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہیں، تو اب یہ جو آخری نبی ہے وہ تو سائد کے اندر لفظ نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی جگہ پہ جہاں پہ حضور کا نام آیا ہے، یا حضور کو مزمل کہہ کر پکارا گیا، یاسین کہہ کر پکارا گیا، طٰہٰ کہہ کر پکارا گیا، رحمت للعالمین کہہ کر پکارا گیا، مدثر کہہ کر پکارا گیا، مزمل کہہ کر پکارا گیا، اور بہت سے القابات ہیں، تو کیا ہر ایک کے نام کے ساتھ آپ یہ لکھیں گے کہ آخری نبی، کہ اٹھ اے کمبل اوڑھنے والے آخری نبی، اٹھ اے مدثر آخری نبی؟ آپ تمام لوگوں کے لیے رحمت للعالمین آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو کہاں گنجائش نکلتی ہے کہ جہاں بھی حضور کا نام آئے، یہاں جہاں بھی حضور کا ذکر ہو وہاں آخری نبی کہہ دیں؟ یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو ٹیکسٹ میں تو تعریف نہیں ہو سکتی، لیکن تفسیر میں اور ترجمے میں بالکل تعریف ہے اور منمانی بات ہے، جس کا دوسروں کو الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے ترجمہ کر دیا، تو وہی کام آپ خود کر رہے ہیں۔ انصر صاحب، انہوں نے تو قانون بنا دیا اس کو باقاعدہ، اور یہ قانون ایسا ہے کہ اگر کوئی اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کو سزا بھی ملے گی۔ اس کی سزا بھی انہوں نے مخصوص کر بتایا۔ انہوں نے یہ میں نے قومی اسمبلی میں علی محمد ہیں ان کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے تو یہ بنوایا ہے، انہوں نے کہا اس کی سزا بھی ہوگی جو آدمی اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو کہیں بھی لکھا ہوا بھی آئے گا تو آپ نے بولنا ضرور ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں۔ یہی اختیار جو تھا وہ فرعون کے پاس بھی تھا، یہی اختیار جو ہے وہ دار الندوہ والے جو مکہ کے لوگ تھے ان کے پاس بھی اختیار تھا۔ اسی طرح اور بھی جو منکرین ہوتے ہیں، جو مخالفین انبیاء ہوتے ہیں، ان کے پاس اقتدار ہوتا ہے، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھا کہ جس رب کی تم پوجا کرتے ہو وہ کون ہے، اور پھر سزا کے طور پر آگ میں بھی پھینکوایا۔ تو اختیار تو آپ کے پاس ہے، آپ جو چاہیں کریں،
لیکن ایک بات جو آپ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا دار اختیار، آپ کا اقتدار، آپ کی سزا کا حق صرف اس ملک تک محدود ہے جس ملک کے آپ حکمران ہیں. بالکل اور صحیح بات. چونکہ یہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اس لیے پنجاب اسمبلی کا دار اختیار تو پنجاب تک ہے. اگر آپ وفاق میں یہ قانون بنا دیں گے تو زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان پہ لاگو ہوگا. لیکن اسلام پاکستانی مذہب نہیں ہے. اسلام تو ایک عالمگیر مذہب ہے، پوری دنیا کے لیے ہے. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ان سے کہہ دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو الناس میں تو ساری دنیا کے لوگ شامل ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک قانون بنائیں، اس قانون کو آپ اپنے دائرہ اختیار میں نافذ کر دیں اور کہیں جی یہ اسلام ہے، حالانکہ اسلام تو پوری دنیا کے لیے ہے. اس لیے کہاں کہاں آپ اپنے دائرہ اختیار کا استعمال کریں گے، کیونکہ وہ تمام ممالک آپ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مطلب آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تو سیدھا سیدھا قرآن مجید کی توہین کرنے والی بات ہے کہ آپ بچوں کو جو کچھ پڑھائیں گے وہ غلط پڑھائیں گے، ترجمہ غلط کر کے دیں گے بچوں کو، تو بچے سیکھیں گے کیا ان سے؟ جی انصر صاحب. جی بالکل بالکل یہی بات ہے. جس چیز کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں وہ کام خود کر رہے ہیں. جی ہاں. یعنی آپ نے قرآن کریم میں وہ الفاظ داخل کیے ترجمے کے اندر جو اصل متن کے اندر محفوظ نہیں ہیں. آپ قوم کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، اور چھوٹی عمر سے ہی بچوں کے ذہنوں میں آپ وہ بات ڈال رہے ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہے. تو جب وہ سنیں گے تو وہ تو پکے ہو جائیں گے کہ جی قرآن کے اندر یہی ہے. جب تک کہ کوئی اپنی مرضی سے ایک آزادانہ تحقیق نہ کرے، ریسرچ نہ کرے، خود ترجمہ پڑھنے کی کوشش نہ کرے، اور اگر کرے گا تو وہ قابل سزا ہوگا. اس کی آپ نے سزا رکھ دی کہ خبردار جو ہم پڑھا رہے ہیں اس سے زیادہ تم نے سوچنا نہیں ہے. اور یہی پہلے جو پرانے زمانے ہوتے تھے اس میں یہی تھا. گیلیلیو نے کہا کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، چرچ نے کہا نہیں گھومتی، اور اس کو انکار کرنا پڑا، لیکن اس نے طبی زبان سے کہا کہ زمین تو گھومتی رہے گی سورج کے گرد، تم مانو نہ مانو. تو اسی طرح جو اسلام، حقیقی اسلام جو قرآن کے اندر ہے، وہ تو پرویل کرے گا، وہ پھیلے گا دنیا میں. لوگ دوسرے تو پاگل نہیں ہیں جو سمجھیں گے کہ جی جو پاکستان کی عدالت نے کہہ دیا، جو پاکستان کے حکمرانوں نے کہہ دیا وہی اصل قرآن ہے. تو یہ ایک حماقت ہے، بیوقوفی ہے، اور اپنی مرضی سے اپنا ایک اسلام نافذ کرنا، یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ اسلام کی توہین ہے، قرآن کریم کی توہین ہے. بہت بہت شکریہ انصر رضا صاحب آپ کا. آپ نے بہت ہی مفید معلومات دی، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی تکلیف دیں گے، آپ سے رائے لیں گے. مذہبی طور پہ بہت سے مسائل رہتے ہیں ہمیشہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جزاک اللہ بلانے کا. تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ناظرین، آپ نے انصر رضا صاحب کو سنا. انہوں نے بہت ہی کلیئر کٹ بتا دیا کہ قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں آتا، کوئی ایسا الفاظ موجود نہیں ہے جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آخری نبی کا ذکر ہے، یا جن لوگوں کو، مولویوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے کہ وہ متفق ہو کے ایک ترجمہ بنائیں، کیونکہ تمام جتنے بھی نمائندے تھے مختلف فرقوں کے، تمام کے قبلے مختلف ہیں، اور انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. جب وہ آئے گا وہ بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.